OIC صاحب. محترم اسپیکر صاحب، سی نرسی ریڈی صاحب آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں. ایک قابل اور کسان کے بیٹے کی حیثیت سے گراس روٹ لیول سے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا تھا. انہوں نے سب سے پہلے سرپنچ تھے، بعد میں عوامی خدمات اور اپنی مقبولیت وہ عوام کی محبت نے ان کو کونسل میں اور اس ایوان میں بھی ان کی نمائندگی و خدمت کرنے کا موقع دیا تھا. وہ ایک بزرگ قائد تھے، ایک سینئر لیجسلیٹر تھے. کئی برس تک 15 برس تک اس ایوان میں نمائندگی کی تھی. اور مجھے چند واقعات یاد آتے ہیں جو میں نے ان کے ساتھ گزارے تھے، اور میں یہ کہوں گا کہ ہر پچھڑے ہوئے علاقے کے بارے میں فکر اور اس پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے جستجو کرتے تھے. اور اسی کی ایک مثال ہے کہ بجٹ ایوان میں ہم نے گلگلانی کمیشن رپورٹ پہ مباحثہ کیا تھا. اس مباحثے میں مجھے آ کر میری بھی رہنمائی کی تھی، اور تلنگانہ کے پچھڑے ہوئے اور غیر ترقی یافتہ علاقے کے لیے ان کی جو جستجو اور جو بے چینی تھی اسے دیکھ کر مجھے حیرت ہوتی تھی. اور ہر وقت جبھی بھی پینل اسپیکر کی حیثیت سے آپ کی جگہ جب بیٹھتے تھے تو اس ایوان کی کارروائی کو سب کو ساتھ لے کر خوش اسلوبی کے ساتھ چلانے کی کوشش کرتے تھے. نہ صرف یہ بلکہ ایک بہت اچھی بات یہ تھی کہ کرسی کی قدر اور کرسی کی عزت اور کرسی کے وقار اور اس کے مقام کے لیے ہم اراکین کو ترغیب دیتے تھے اور ہم سے کہتے تھے کہ میری نہیں، اس کرسی پر جس پر میں بیٹھا ہوں اس کی عزت کیجیے. تو ایک بہت اچھے رہنما، ایک اچھے قائد سے میں کہوں گا کہ تلنگانہ کی عوام محروم ہوئی ہے، اور یہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہے جو شاید یہ ایوان میں کبھی پورا نہ ہو. مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جماعت نرسی ریڈی صاحب کے اس بہیمانہ قتل کی مذمت کرتی ہے اور افسوس کا اظہار کرتی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی میں ضرور کہوں گا کہ آج جو تشدد ریاست آندھرا پردیش میں ماؤیسٹوں کی طرف سے ہے، ان کی وجوہات کو دیکھنا ضروری ہے. کیونکہ 9 برس کے تیلگو دیشم کے دور اقتدار میں 3,500 لوگوں نے اپنے جانیں گنوائیں، جس میں عام آدمی بھی ہے، پولیس والے بھی ہیں، معز بھی تھے. تو اس تشدد کو دور کرنے کے لیے جو بھی اقدامات حکومت کانگریس نے اٹھائے اقتدار پہ آنے کے بعد، یہ بھی قابل مبارکباد ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ آخر یہ تشدد کب ختم ہوگا کہ 3,500 لوگ 9 برس کے تیلگو دیشم کے دور اقتدار میں اپنی جانوں کو گنوائے، کئی ہزار بچے یتیم ہوئے، کئی مائیں اپنے سہاگوں کو اجاڑ لیا، اور کئی بچے یتیم ہوئے، کئی لوگ بے گھر ہو گئے. تو اس تشدد کا خاتمہ ہونا چاہیے. تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے کہوں گا کہ اس نے بہت صبر کا مظاہرہ کیا اور بات چیت کی ماؤیسٹوں کے ساتھ، اور ابھی بھی میری درخواست ہے کہ وہ بات چیت جو بند ہوئی ہے اس کو دوبارہ آغاز کیا جائے، اور ایک پرامن فضا اور ایک وائلنٹ فری اسٹیٹ بنانے کے لیے ہم کو جو کچھ بھی اقدامات کرنا ہے کرنا چاہیے. اور جو فالس انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں اس کو بھی ختم کرنا چاہیے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ گولی کا جواب گولی سے نہیں ہو سکتا، اور جمہوریت میں وائلنس کی کوئی جگہ نہیں ہے، تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے
ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے ذریعے سب سے پہلے بات چیت کو دوبارہ آغاز کرنا چاہیے، انکاؤنٹرز کو بند کرنا چاہیے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ورورا راؤ صاحب کو جو گرفتار کیا گیا ہے، ورورا راؤ صاحب کے خلاف جو مقدمات لائے گئے ہیں، ان سے دستبرداری اختیار کی جائے اور ان کو فوراً رہا کیا جائے. اور میں ساتھ میں یہ بھی کہوں گا جو بین ورثم پہ جو کیا گیا ہے اس بین کو بھی اٹھایا جانا چاہیے اور ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے ذریعے اس تشدد کا خاتمہ ہونا چاہیے. تو میں مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں نرسی ریڈی صاحب کے افراد خاندان سے کہ ہم بھی ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور اس قتل کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ نرسی ریڈی صاحب کے افراد خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے. آپ نے جو مجھے موقع دیا میں اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.